تو ارادہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کو ہی ساتھ لے کے چلیں گے. نبی علیہ السلام کا بھی اوڑھنا بچھونا یہ کتاب تھی. اسی کتاب کا راگ الاپنے کی ضرورت ہے, اسی کتاب کے عقائد بیان کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کتاب اپنے عقائد کے ساتھ مسلمانوں کی عوام الناس تک پہنچی ہوتی تو آج عقائد کے اندر اتنا بگاڑ نہ آتا. جن لوگوں کے عقائد کی بنیاد بزرگوں کی کتابوں کی بجائے اللہ کی کتاب ہے, تو ان کے عقائد میں کبھی شرک داخل نہیں ہو سکتا. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. بلکہ میں اگلے دن وہ ایک اہل تشیع ہمارے بڑے قریبی بھائی ہیں سید حیدر نقوی صاحب, جن کا کلپ بھی ہم نے توحید کے اوپر اپلوڈ کیا ہے, تو اسی کلپ کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. میں نے چونکہ ان سے مستار لیے لہٰذا یہ یعنی علمی خیانت ہے کہ میں اس کو اپنے ریفرنس سے بیان کروں. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے, اگر کوئی غیر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ سوال کرے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا مسلمان ہو گیا ہوں, مجھے بتاؤ کہ اسلام کی بنیادی کتاب کیا ہے جس سے یہ میں سیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا انسان, کون سے عقیدوں اور اعمال والا مسلمان مطلوب ہے, تو ہمارے مسلمان کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن. کوئی صحیح بخاری نہیں دے گا پڑھنے کے لیے, کوئی اصول الکافی نہیں دے گا, کوئی فتاوی علمگیری نہیں پڑھنے کے لیے دے گا, کوئی بہار شریعت نہیں دے گا, کوئی بہشتی زیور نہیں دے گا. وہ کہے گا قرآن جی بنیادی کتاب, یہ اللہ کی کتاب ہے. باقی کتابوں میں تو پھر بھی انسانی کوشش داخل ہے کسی نہ کسی درجے میں. یہ دو گتوں کے درمیان تو بالکل محفوظ کتاب ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو انہوں نے کہا پھر آگے جب یہ آپ اس کو کتاب دیں اور وہ اگلا سوال آپ سے یہ کر لے کہ میرے پیارے سینئر مسلمان بھائی, آپ اپنے اس جونیئر مسلمان بھائی کو تو مشورہ دے رہے ہیں یہ قرآن پڑھ کے عقیدے بناؤ, تو کیا آپ نے بھی اپنے عقیدے یہی کتاب پڑھ کے بنائے تھے؟ تو آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. یعنی آپ دوسروں کو سے مشورہ یہ دے رہے ہیں, کیا آپ نے جب جوانی میں قدم رکھا تھا اپنے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا تھا, یا اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے چلے تھے؟ بلکہ وہ تو کلیئر کٹ کہتے ہیں جی قرآن آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جائیں گے وہ جی. اور پھر اس میں روند ایسے مارتے ہیں, یعنی قرآن حکیم کی دعوت کے حوالے سے تو نبی علیہ السلام نے ایک اوپن ڈگری دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھنا, جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اب جب ہم یہ چیزیں پیش کرتے ہیں تو پھر علماء کی طرف سے اگلا حملہ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان کو فوراً فکر پڑ جاتی ہے کہ لوگ خود ہی قرآن پڑھیں گے, اور وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی لوگوں کو آپ غلط طرف لگا رہے ہیں, قرآن سے مسائل عام آدمی کیسے نکال سکتا ہے؟ قرآن سے مسائل نکالنے کے لیے آپ کو کس نے کہا ہے؟ اور معذرت کے ساتھ قرآن سے تو کئی مسائل ہمارے علماء بھی نہیں نکال پاتے. قرآن حکیم کی 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں جو ہمارے علماء اکثر نابلد ہیں اس سے. بلکہ ان کو تو چھوڑ دیں, ہمارے پرانے بزرگ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے, اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے. ہمارا تو اس پہ جے پی جی بھی اپلوڈ کر کے ہم نے وہ کلپ بنایا ہوا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کا علم غیب. تو اس میں ہم نے دونوں بزرگوں کے, بڑے بزرگوں کے علم غیب بتائے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی علیہ السلام کی جو یوم پیدائش ہے وہ 10 محرم لکھی ہے. تو اگر ان کو علم غیب تھا تو جو ہمارے مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. تاریخ میں چلے اختلاف ہے, اکثریت کی 12 ربیع الاول کی رائے ہے, تو کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں. دلال النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی, اور اصول الکافی اہل تشیع کی کتاب, اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں 12 ربیع الاول ملتی, اور شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم لکھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو دین کا یہ بنیادی علم بھی کمزوری کا شکار تھا, ہو سکتا ہے کسی سے. دوسرا ان کو علم غیب ہوتا تو پتہ تو ہوتا کہ 12 ربیع الاول ہے, 10 محرم تو نہ لکھتے. اور وہیں پہ ہم نے امام غزالی کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے, اور ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ 160 گنا بڑا نہیں ہے, 1060 گنا بڑا بھی نہیں ہے, 1,60,000 گنا بڑا بھی نہیں ہے, 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے. تو یہ تفاسیر تو پھر ہمارے بزرگ بھی یہ لکھ کے گئے ہیں. وہ جی مسائل نکالیں, وہ مسائل سے مراد وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ نکال لیں. ہم تو کبھی نہیں کہتے قرآن سے مسائل نکالیں, نہ ہمیں پتہ ہے نہ آپ سے نکلنے ہیں نہ آپ کے علماء سے نکلنے ہیں, الا ماشاء اللہ. ہم کہتے ہیں عقیدے قرآن سے بنائے,
قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی شخص یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے میں اندھا سے یا علی مدد نہیں کہوں گا, میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہوں گا, تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن سے ڈائریکٹ مسائل نکال رہا ہے. ایک فرقہ تو یہ سوچتا ہے نا, ایک بھاری فرقہ, ان کی اکثریت ہے, وہ تو اس کو بھی کہتے ہیں قرآن سے آپ ڈائریکٹ مسائل نکال رہے ہیں. دوسری طرف جن کے بزرگوں نے یہ کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے, کرسی سے, خانہ کعبہ سے افضل ہے, جب وہ قرآن میں آیت پڑھیں گے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, دین میں غلو مت کرو اور اللہ کے اوپر صرف وہ بات کرو جو سچی بات ہے. تو وہ تو پڑھ کے کہے گا یار قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو حق پہ مبنی ہے, تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی, اللہ کے عرش سے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک افضل ہے؟ یہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو ظاہر ہے پھر وہ یہ اس کو مسائل کہہ رہے ہوتے ہیں, عقائد کو مسائل کہہ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے قرآن پڑھ کے کسی نے رفع الیدین یا آمین کا مسئلہ تو نہیں نکالنا نا, قرآن تو ہے ہی سراپا عقائد ہے. تو قرآن سے جو بھی مسائل نکالے جا رہے ہوتے ہیں وہ اکثریت عقائد پہ مشتمل ہوتی ہے. یہ وہ آپ سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں, لیکن سر ہم ان کو نہیں چھیننے دیں گے انشاءاللہ. ہم نے جو یہ دعوت بلند کی ہے خالصتاً بے لوث ہو کے, کسی سے پیسے لیے بغیر, اپنی جیب سے لگا کے, یہ دعوت الحمدللہ ہر جگہ پھیل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مولوی جس کو 4 بندے بھی محلے کے نہیں جانتے, وہ بھی کلپ بنا کے اپلوڈ کرتا ہے تو میرا نام ساتھ لگا رہا ہوتا ہے, رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا, اور رپلائی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ 2-2 3-3 مریدین بٹھا کے. کسی نے سامنے ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے, کسی نے اکیلا بیٹھ کے وہ اسکرین پہ چڑھ جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اگر آپ لوگوں نے کوئی دعوت لانچ کی ہے تو آپ اپنی ایبسولوٹ دعوت لانچ کریں نا, لوگوں کو بتائیں اپنے عقائد. اس لیے قرآن کا چونکہ ہم نے راگ لاپا ہے, اور میں بڑا سخت جملہ بولتا ہوں, بعض لوگوں کو برا بھی لگتا ہے, لیکن میں یہ بالکل مجھے علا وجہ بصیرت یہ کلیئر ہے کہ اسلام میں صرف درس قرآن ہی ہونا چاہیے. حدیثوں کو آپ قرآن کے ذیل میں بیان کریں, کیونکہ مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک قرآن ہے. آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ نبی الاسلام کا جمعے کا خطبہ ہوتا ہی قرآن تھا, تذکیر بالقرآن ہوتی تھی. احادیث تو اس کے ذیل میں بیان ہوں گی, مجھ سے زیادہ احادیث کسی نے نہیں بیان کیا. آپ قرآن کی جتنی تفاسیر اس وقت ریکارڈڈ موجود ہیں نا ویڈیوز پہ, آپ ہماری بھی کوئی ایک صورت نکال لیں اور ان کی بھی, اور آپ دیکھ لیں کس نے زیادہ حدیث کوٹ کی ہیں, اور وہ صحیح حدیثیں بھی ہوں, لیکن قرآن کے ذیل. درس حدیث, درس تصوف, درس فقہ اس کی ضرورت نہیں ہے. درس فقہ بھی آپ نے فقہی مسائل بھی کسی کو سکھانے ہیں, درس قرآن کے نام پہ سکھائیں. کیا آپ نے سکھانا ہوگا؟ وضو غسل کا طریقہ ہی نا. تو قرآن سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو, دونوں ہاتھوں کو کونیے تک دھو لو, پورا وضو کا طریقہ تیمم کا. یہ آیات پڑھیں اور اس کے ذیل میں بیان کریں. اور سر ہم نے اسی میں کیا ہے. میں نے وضو غسل استنجے کے اوپر 2.5 گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 42 ریکارڈ کرائی ہے, اور وہ سورہ المائدہ کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں کروائی ہے. میں نے الگ سے وضو غسل کے اوپر لیکچر نہیں ریکارڈ کروایا. سب کچھ قرآن کے ذیل میں چل رہا ہے. ایون یعنی پیورلی جو ہمارے صبح و شام کے معاملات سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ بھی قرآن کے ذیل میں. میں نے صبح و شام کے سنت اذکار بتانے تھے تو میں نے بخاری مسلم کا درس نہیں رکھا. جب یہ آیت آئی نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 6 لیکچر ریکارڈ کرا دیے. ان 6 لیکچرز میں سے 3 صبح و شام کے اذکار, فرض نماز کے بعد اذکار اور دعاؤں کے اوپر, اور اگلے دن قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر. حالانکہ میں قرآن حکیم کی صورتیں پڑھنے کے فضائل پہ درس حدیث بھی رکھ سکتا تھا, لیکن آیت کے ذیل میں کیا. ہر چیز آیات کے ذیل میں. تو انشاءاللہ قرآن کے سلسلہ جاری رہے گا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. احادیث آلریڈی ڈسکس ہو رہی ہیں, اللہ کے فضل سے مشکال لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے, اور جو کریٹیکل احادیث تھیں وہ اختلافی موضوعات میں ریکارڈ کروا دی ہیں. اب کوئی ایسی کوئی حدیث دریافت ہونے والی نہیں رہ گئی ہے جس کو ڈھونڈ کے تو درس دینے کی ضرورت ہے. ہر موضوعی ٹاپک ریکارڈ کروا دیے. دنیا جان کا آپ موضوع لکھیں, ٹھیک ہے. ویسے آپ کوئی ٹاپک لکھیں گے کسی خاص ٹاپک پہ کسی ایک فرقے کے کلپ کھولیں گے, اور دوسرے ٹاپک پہ ادھر 0 کلپ ہوں گے, اور کسی دوسرے فرقے کے اس پہ ہوں گے, دوسرے پہ 0 ہوں گے. لیکن ہمارے الحمدللہ آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھائیں, کسی بھی مکتبہ فکر سے ریلیٹڈ ہو یا اختلافی مسئلہ ہو, ہمارے کلپس انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ قرآن ہی چلے گا جی.